اتنا نام لے چکا ہے کیونکہ اس فلاں نے لقد اضلنی عن الذکر، اسی نے تو مجھے ذکر سے گمراہ کیا۔ پوچھا گیا وہ ذکر کون ہے؟ فرمایا ذکر ہی علی ابن ابی اللہ ذکر ہی جلدی جلدی جناب عباس بن عبد المطلب، یہ عباس عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، ذرا چونک جاؤ نا یہ غلام تھے، 11 بیٹے نہیں ہیں۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 10 میرا بچڑا خیال کرائے سی 10 یہ تو 11واں بن دے۔ گجرات میں میں کہہ رہا ہوں، گجرات سمجھ آئیے، اسلام آباد نہیں کہا میں نے وہ ماحول ہی نہیں ہے، یہاں ماحول ہے ٹھیک ہے۔ یہ ابن عباسی خاندان نے کروڑوں روپے دے کے کہا اسے چچا کا رسول کا، ام رسول ام رسول ام رسول، جو بھی روایت کرتا ہے ام رسول، باقی چچا تھوڑ 10 اور تھے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ سمجھ آئی میرے؟ ہاں ابھی علامہ بشیر صاحب کی بھی کتاب چھپی ہے، اس میں بھی انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یہ غلام تھے، ان کی بیوی بھی غلام تھی جناب عبد المطلب کی۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ اسی پراپگنڈے میں مدینے والوں نے ان کو کہا تو جو بیٹا ہے دیکھے کتنی پیسے، پتہ نہیں اللہ جانے پیسے بلا ہی ایسی ہے، یہ پیٹ ایسا ہے اترا ایسا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ انہوں نے کہا جناب علی سے تم بھی وراثت مانگو تاکہ تو وارث ہو جائے گا، بیٹا کہلائے گا نا، میں پیسے دے دے کے۔ اس نے کہا جناب علی سے، بولا مجھے وراثت دیں۔ سرکار نے فرمایا سرکار کی وراثت کا تو وارث ہو نہیں سکتا نہ ہے، یہ خام خواہ کیوں کہ مدینے میں شروع جناب علی مجھے وراثت نہیں دیتے، پراپگنڈا شروع کیا۔ جب زیادہ ہوا تو جناب علی نے کہا جا کے اعلان کر دو سلمان پورے اس میں ہم دینا چاہتے۔ جتنی رسول خدا کا ایک گھوڑا تھا، ایک امامہ، ایک زرہ، ایک تلوار، چاروں چیزیں لے آ کے نا گھوڑا باہر باندھ دیا، امامہ تلوار زرہ آ کے اندر رکھ دی، سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، عباس بھی آ گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ مطالبہ اس کا صحیح نہیں ہے، چلو اگر کہتا ہے یہ تینوں چیزیں پہن لے، امامہ رکھ لے، زرہ اور تلوار لگا کے اٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ جائے، چاروں چیزیں لے جائے۔ تھوڑا جاؤ لے جائے، وہ بھی خوش ہو گئے، وہ لوگ جسے خبر ہی نہ اس نے تو خوش ہونا وہ بے خبرے لوگ آئے۔ اس نے جلدی جلدی آ کے تلوار لگائی، زرہ پہنی، امامہ رکھا، سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے۔ سرکار نے فرمایا اٹھو، اب اٹھتا ہے تو اٹھ نہیں سکا۔ غور نہیں فرمایا جن کی چیزوں کا وزن ایسا ہو ذات کا وزن کتنا؟ اٹھ نہیں سکتا۔ باریکی لفظ بتاؤ، جہاں ایک سیاست کھیلی گئی۔ اچھا علی آؤ ذرا تلوار کھول دو، فرمایا باندھی تو نے، میں کیوں کھولوں؟ دیکھے ہاں شانے آدمی بنا کرے ماشاءاللہ سے۔ سرکار اس نے خود تلوار اتار دی، فرمایا اٹھو، پھر نہیں اٹھ سکا۔ زرہ اتار دی، صرف امامہ رہ گیا، پھر نہیں اٹھ سکا۔ جب امامہ اتار دیا تو کھڑا ہو گیا۔ حیران مدینے کے لوگ، ایک ہی ہوا، اٹھ کے نا آخر ہوتا تو ہے نا، اور میں کچھ نہیں کہنا سی، باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ تو ابھی نکلے نہیں تھے مسجد سے، بنی عدی کا ایک آدمی بیٹھا تھا قبیلے کا، اس نے کہا یار میں باہر گھوڑے کو دیکھتا رہا ہوں، بنی ہاشم کوئی اس کے قریب نہیں گیا، ہو سکتا ہے ان چیزوں میں کوئی وزنی شے رکھ دی ہو۔ یہ بھی جبر الہی ہے، مشیت الہی میں یہی تھا۔
تو گھوڑے تے جا کے بیٹھ جانا, گھوڑا تے لے جانا. وہاں کوئی نہیں گیا. اچھا کہتا ٹھیک ہے. جو ہی گھوڑے کے قریب گیا, گھوڑے نے جو پیچھے ٹانگیں اونچی کی, گرا, بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آئے تو کہنے لگا نہیں میں وارث نہیں, علی بالکل میں وارث نہیں ہوں. سرکار امیر المومنین نے فرمایا مدینے والوں جانے نہیں, سارے واپس آ جاؤ. سارے واپس آئے. جناب علی نے امامہ پہنا, زرہ پہنی, تلوار لگائی, اس گھوڑے پہ بیٹھ کے چکر لگا کے جب دروازے پہ آئے فرمایا جانا نہیں, اندر آؤ. سارے آئے. سرکار نے اتار کے فرمایا حسن پہنو. حیدری. سرکار حسن نے پہنی. سرکار حسن جب باہر آئے فرمایا جانا نہیں, اندر آ کے فرمایا حسین پہنو. یہ ہے وارث, یہ وارث ہیں. جب آواز آئی قد قتل الحسین, زیادہ نہیں 1 منٹ کا مسائل میں پڑھتا ہوں ہمیشہ. آواز آئی, کیا آئی؟ قد قتل الحسین. سیاہ اندھیری چلی, اس آسمان پر سورج کو گہن لگ گیا. کربلا کی زمین ہلنے لگی. جب ہل رہی تھی, آئے ہے ان ملائین نے, ان میں خاص کر عمر سعد نے اس فضا میں اعلان کیا ان غریبوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو. اب ان کا کوئی بجھانے والا نہیں رہ گیا. سید آسو قبول فرمائے. اللہ اکبر. اب ان کا کوئی بجھانے والا نہیں ہے, لہذا آگ لگا دو. جب یہ اس نے کہا تو دمت الثاقبہ کتاب ہے, اس میں ایک راوی ہے, وہ کہتا ہے اخنس, اس کا نام ہے اخنس. وہ کہتا ہے کہ میں, ٹھیک ہے, اخنس کہتا ہے کہ جب یہ اعلان ہوا تو میں سیدھا عمر ابن سعد کے پاس گیا. میں نے کہا تو ملون, تو نے اعلان کیا ہے کہ ان خیام کو آگ لگا دو. ہاں, اس نے کہا آگ لگا دو, چاروں طرف سے آگ لگا دو. اب ان کا کوئی آگ بجھانے والا نہیں ہے. ہائے ہائے. یہ ملون کہتا میں نے 20 آدمی لیے, چاروں طرف سے میں نے حکم دیا 20 آدمیوں کو کہ چاروں طرف سے آگ لگا دو. ازادار و ان ملائین نے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دی. ظاہر ہے جب آگ لگے گی تو خیام تو جلیں گے. جب خیام نے جلنا شروع کیا, یہ کہتا ہے جب کنات جلی تو میں پہلا آدمی تھا جو اندر گیا. میں ابا صاحب شروع ہو گیا, یہ بھی آ گئی ہے. یہ ملون کہتا ہے جو میں اندر داخل ہوا میں نے کیا دیکھا, ایک 4 سال کی بچی. یہی مصائب اگر آپ کو سمجھ آ جائے. ایک جلے ہوئے خیمے سے باہر نکلی, دوسرے خیمے میں جانے کے لیے میں نے اس کی کان میں قیمتی در دیکھی. سید آسو قبول فرمائے. یہ در بھی اسی کربلا میں لیے گئے تھے, میرے امام نے خود پہنائے تھے. یہ ملون کہتا ہے جب میں نے یہ در دیکھے, ایسے قیمتی در تھے, میں نے خیال کیا کوئی اور نہ اتار لے, میں اتاروں. یہ ملون کہتا ہے میں نے در اتارنے شروع کیے, اتنی گہری گرہیں تھی, مجھے دیر لگی اتارنے میں. میں نے کیا دیکھا, لوگ بھاگتے آ رہے. خیالہ کہیں دوسرا در وہ نہ اتارے, میری جوڑی مکمل نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. یہ ملون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں. بس مصائب آگے آپ سمجھ گئے ہو. اجرکم اللہ. جو جملہ میں نے کہنا ہے وہ خود ہی آپ کے ذہنوں میں آ گیا. یہ ملون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں. کہوں دمت الثاقبہ میں ہے, یہ ملون خود کہتا ہے میں نے اس زور سے در کھینچے. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہی حق ہوتا ہے, یہی حق ہے. رو لیا کرے میرے بھائی. اللہ اکبر. یہ ملون کہتا ہے کہ میں نے اس زور سے در کھینچے. اگلی لفظ سننی ہے, اس زور سے در کھینچے. سکینہ کئی فٹ. اللہ اکبر. اللہ جانے کتنی تکلیف ہوئی شہزادی. ماشاءاللہ ہو گیا ہمارا حصے کا مسائل کہ سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباسا
تکلیفیں پہنچائی گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علیہ۔